سود کا بقایا بھی چھوڑ دو اگر تم ایمان والے ہو۔ سود لینے اور دینے والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان جنگ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا ہے وہ چھوڑ دو اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو، اور اگر ایسا نہیں کرتے تو تم اللہ اور اس کے رسول سے لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نیز اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والوں کے لیے کل قیامت کے دن جو رسوائی اور ذلت رکھی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں کچھ اس طرح ارشاد فرمایا، جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت میں اٹھیں گے تو اس شخص کی طرح اٹھیں گے جسے شیطان نے چھو کر پاگل بنا دیا ہو۔ سود کی بعض شکلوں کو جائز قرار دینے والوں کے لیے فرمان الہی ہے۔ یہ ذلت آمیز عذاب اس لیے ہوگا کہ انہوں نے کہا تھا کہ خرید و فروخت بھی سود کی طرح ہوتی ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ نیز سود کھانے سے توبہ نہ کرنے والے لوگوں کے لیے جہنم کی وعید سنائی گئی ہے۔ لہذا جس شخص کے پاس اس کے پروردگار کی طرف سے نصیحت آ گئی وہ سودی معاملات سے باز آ گیا تو ماضی میں جو کچھ ہوا وہ اسی کا ہے اور اس کی باطنی کیفیت کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جس شخص نے لوٹ کر پھر وہی کام کیا تو ایسے لوگ دوزخی ہیں، وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ سود کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر سود کی حرمت کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، آج کے دن جاہلیت کا سود چھوڑ دیا گیا۔ نیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ وہ 7 بڑے گناہ کون سے ہیں جو انسانوں کو ہلاک کرنے والے ہیں؟ حضور نے فرمایا، شرک کرنا، جادو کرنا، کسی شخص کو ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کے مال کو ہڑپنا، کفار کے ساتھ جنگ کی صورت میں میدان جنگ سے بھاگنا، اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔